السلام علیکم، میرا نام ہے عبدالواسع خان۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پیگاس وائرس۔ اسرائیل کے وائرس نے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی۔ اس وائرس کا پہلی دفعہ 2016 میں منظر عام پر آیا۔ اس کے بعد اس دوران بھی اس نے تمام دنیا کے اہم اداروں، میڈیا اور انسانی حقوق کے نمائندوں کے ڈیٹا لیک کرنے کی کوشش کی، ان کو ہیک کرنے کی کوشش کی۔ لیکن آج پھر اسرائیل کے پیگاسس وائرس کا پوری دنیا میں چرچا ہو رہا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں گا یہ وائرس ہے کیا، اور اس نے کن کن ممالک میں کن کن لوگوں کے اکاؤنٹ ہیک کیے ہوئے، ان کی انفارمیشن، میسیج، ٹیکسٹ اور وائس ہیک کر رہا تھا۔ دوسری جانب رشیا نے امریکہ کو ہوائی اڈے دینے کی پیشکش کر دی۔ رشیا نے اپنے فوجی اڈے امریکہ کو کیوں دینا چاہتا ہے، میں اس کی وجہ بھی آپ کو ڈیٹیل سے دوں گا، اور افغانستان میں طالبان کے بڑھتے ہوئے اثر رسوخ دیکھ کر کون کون سے ممالک پریشان ہیں، میں آپ کو اس کے ایکسکلوزیو رپورٹنگ آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرا چینل سبسکرائب کر دیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ عمران خان، اس پیگاسس ہیکر نے عمران خان کا بھی پرانا نمبر ہیک کرنے کی کوشش کی، اور ان کا بھی پرسنل ڈیٹا اس کے ذریعے نکالنے کی کوشش کی۔ اور میں آپ کو یہ بات واضح بتاتا چلوں کہ اس وائرس کا زیادہ تر استعمال انڈیا میں پیگاسس اسرائیلی وائرس کا ہو رہا ہے، اور اسرائیل انڈیا میں اپنے نظام کے تحت مختلف اس ایشیا، سنٹرل ایشیا سے بھارت میں اس وائرس سے دوسرے ممالک کے اکاؤنٹ ہیک کرتا ہے۔ تو بھارت اسرائیل کا گٹھ جوڑ جو پہلے بھی ہے، لیکن اس نے اس طرح کے بھی گھناؤنے سازش کرنی شروع کر دیا۔ اس کے بعد پیگاسس وائرس یہ ایک ایسا وائرس ہے جس کے ذریعے یہ پوری دنیا کے اہم عہدیداران، انسانی حقوق، میڈیا اور دوسرے ہر قسم کے لوگوں کا ڈیٹا چوری کر سکتا ہے۔ پہلے پیگاسس جو 2016 میں وائرس آیا تھا، یہ جو سافٹ ویئر وائرس تھا، اس پہلے تو تھوڑا مشکل تھا۔ پہلے یہ لنک جب ہم اوپن کرتے تھے، ہمارے پاس کوئی ہیکر یا اس قسم کا کوئی لوگ ہمارے پاس لنک بھیجتے تھے، تو ہم اگر اسے کلک کریں وائرس پہ تو وہ وائرس ہمارے موبائل میں داخل ہو جاتا تھا۔ لیکن 2021 میں اس میں مزید ٹیکنالوجی ایڈ کی گئی۔ اگر آپ کے پاس کسی قسم کی وائس کال آتی ہے، ویڈیو کال آتی ہے، یا کوئی بھی آپ کو میسج آتا ہے، آپ دیکھتے ہیں، سین کرتے ہیں، نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود یہ وائرس آپ کے موبائل میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اسرائیل کا وائرس اس طرح خوفناک ہے۔ تو یہ پیگاسس وائرس آپ کے ٹیکسز، آپ کے وائس میسیج، آپ کے کانٹیکٹ ہسٹری تمام تر ہیک کر سکتا ہے، آپ کی انفارمیشن اس سے نکالی جا سکتی ہے۔ تو یہ وائرس اتنا خطرناک ہے۔ تو اس وائرس کے ذریعے پوری دنیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ اس اسرائیلی سافٹ ویئر وائرس نے، پیگاسس جس کا نام ہے، اس نے بہت سارے میڈیا گروپ اور انسانی حقوق اور بہت سارے ممالک کے اکاؤنٹ ہیک کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان میں سے فائنینشل ٹائم، CNN، نیو یارک ٹائم، فرانس 24، دی اکنامسٹ، AP اور رائٹر سمت فہرست میں تقریباً 180 دنیا بھر کی جو بڑی میڈیا گروپس ہیں، ان کے ڈیٹا ہیک اور ان کی انفارمیشن نکالتا ہے یہ وائرس۔ اس کے علاوہ تقریباً 50,000 کے قریب لوگوں کا یہ جو وائرس ہے، یہ جو پیگاسس سافٹ ویئر ہے، یہ 50,000 تقریباً لوگوں کا یہ وائرس ڈیٹا ہیک کرتا رہا ہے 2016 سے 2021 کے درمیان، اور یہ پوری دنیا میں جاسوسی کے ذریعے استعمال ہو رہا ہے۔ تو آج نیو یارک ٹائمز کے آرٹیکل میں یہ بات اسرائیلی میڈیا اور اسرائیلی حکومت کے لیے نہایت ہی خوفناک اور ان کے لیے نہایت ہی شرمندگی کا باعث بنی، جب امریکہ نے، نیو یارک ٹائم نے اسرائیل پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے پوری دنیا کے، یہاں تک کہ عرب، قطر، الجزائر میڈیا کی یہ خصوصاً جاسوسی کرتا رہا ہے یہ اسرائیلی وائرس، کیونکہ اسرائیل کا عرب کے ساتھ کافی عرصے دراز سے بہت جنگ اور بہت کشیدہ حالات ہے۔ تو اس نے خصوصاً اپنے تمام دشمن ایران، عراق اور اس کے علاوہ فلسطین، پاکستان، ترکی اور ان تمام ممالک میں اور ان کے اہم عہدیداران
اور میڈیا گروپ پر یہ وائرس کا زیادہ اٹیک ہوا ہے تاکہ وہ ان کے ذریعے انفارمیشن نکال سکیں جو بھی ان ممالک کے اندرونی حالات ہیں۔ تو یہ وائرس جب سے یہ وائرس کے معلوم ہوا ہے کہ اس قسم کا اسرائیلی وائرس پھیل رہا ہے دنیا بھر میں جو مختلف لوگوں کا ڈیٹا چوری کر رہا ہے، اس میں تقریباً پاکستان کی بھی 500 سے زائد شخصیات کا ڈیٹا چوری اور ہیک کرنے کی کوشش کی گئی، اور جس کے بعد پاکستان حکومت نے سخت ایکشن لینے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد اقوام متحدہ نے بھی آج ایک بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا قانون لایا جائے، کوئی ایسا قانون ملک دنیا کے لیے لایا جائے جس سے اگر کوئی بھی ملک دوسرے ممالک کے خلاف اس قسم کا وائرس جیسے پیگاسس وائرس ہے، جو موبائل سے ڈیٹا چوری کرتا ہے، ان کے کانٹیکٹ ہسٹری چوری کرتا ہے، اگر اس قسم کا کوئی گھٹیا کھیل کھیلتا ہے تو اس کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے تاکہ مختلف ممالک کے لوگوں کا ڈیٹا محفوظ رکھا جائے اور ان کے جان و مال کی حفاظت کی جائے۔ تو نیو یارک میں آج یہ آرٹیکل چھپا جس کے مطابق پیگاسس وائرس 50,000 لوگوں کا ڈیٹا چوری کر رہا تھا۔ تو یہ وائرس نے پاکستان، انڈیا اس کا مرکز تھا پیگاسس وائرس کا، جو ایشیا میں استعمال ہو رہا ہے، پاکستان، چائنا اور جو اس کے ارد گرد ممالک ہیں۔ تو اس کے علاوہ رشیا نے امریکہ کو کن شرائط اور کس بنیاد پر خواہش مند ہے کہ اپنے اڈے امریکہ کو دیے جائیں؟ تو میں آپ کو یہ بات بتاتے چلوں کہ سوویت یونین نے بھی کافی عرصہ دراز سے طالبان اور ان جیسے گروپوں سے مذمت اور جنگ جاری رکھی، لیکن وہ اپنے اس طرح کے کسی قسم کے مفادات اور اس طرح کسی کی جنگ میں کامیابی حاصل نہ کر سکا۔ تو اس کے بعد رشیا نے یہ فیصلہ کیا، کیونکہ طالبان نے یہ اعلان کیا ہوا تھا، طالبانوں نے یہ واضح اناؤنسمنٹ کر دی تھی، اگر جیسے ہی ہم طالبان افغانستان کے مسائل سے حل نکل آئیں گے اس کے بعد ہم اپنے مسلم ممالک کے حل کی طرف آئیں گے۔ تو اس سے سب سے زیادہ رشیا اور انڈیا پریشان ہے، اس کے علاوہ اسرائیل سب سے زیادہ پریشان ہے، کیونکہ طالبان نے یہ کھلا کہہ دیا تھا اگر ہم افغانستان سے فارغ ہو جائیں اس کے بعد ہم کشمیر اور جن ممالک میں مسلمانوں پر اور جن ریاستوں میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ہم ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ تو انڈیا اس سے خاصا پریشان ہے، اور ہم نے متحدہ دفعہ فوٹیج دیکھی جس پر ہم نے یہ واضح طور پر دیکھا کہ ایک تو طالبانوں کے ساتھ انڈین حکومت بہت زیادہ اچھے تعلقات چاہتی ہے، دوسری جانب وہ افغانستان حکومت اور ان کی فوج کو ایک وسیع تعداد میں ہوائی جہاز بھیج رہی ہے، بحری جہاز اور اپنی جیٹ ہتھیاروں کے ذریعے اسلحہ افغان فوج کو بھیج رہی ہے تاکہ طالبان کو کنٹرول کیا جا سکے، لیکن وہ اس طرح کی ہر قسم کی جو ان کی یہ سازش تھی ناکام ہوئے۔ انڈیا جو سب سے زیادہ پریشان ہے، اگر انہیں معلوم ہے طالبان افغانستان کے مسئلے سے نکل آئے تو ان کا مرکز کشمیر کا حل ہوگا۔ دوسری جانب رشیا کو بھی یہی پریشانی لاحق ہے، جس کی وجہ سے رشیا نے ازبکستان اور ترکمانستان کے فوجی اڈے امریکن فوج کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ رشیا کو بھی معلوم ہے جن اسلامی ریاستوں میں، جن اسلامی ممالک جو رشیا سے آزاد ہوئے ہیں ان میں بہت ظلم ہو رہا ہے۔ تو رشیا بھی اسی وجہ سے پریشان ہے کہ اگر طالبان اس مسئلے سے حل ہو گئے تو ان کا مرکز اب یہی ممالک ہوں گے، اور رشیا کے پہلے بھی طالبانوں نے ٹکڑے کر دیے ہیں، تو اب اس وجہ سے بھی وہ پریشان ہے۔ تو ناظرین یہ اہم معلومات تھی جو آپ تک پہنچانی تھی۔ اگر آپ کو کوئی بھی اختلاف رائے ہے تو آپ مجھے کمنٹس باکس میں بتا دیجیے۔ چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔